السلام علیکم۔ آج کی کہانی اجنبی دروازہ۔ احتیاط۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا مگر مضبوط سا گھر کھڑا تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی سلمیٰ، اپنی ماں اور چھوٹے بھائی۔ باپ شہر میں مزدوری کرتا تھا، مہینوں بعد گھر واپس آتا تھا۔ زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ سلمیٰ بہت سمجھدار لڑکی تھی، مگر دل سے نرم مزاج بھی۔ ماں ہمیشہ سمجھاتی رہتی، اجنبی لوگوں سے بات نہ کرنا، دروازہ سوچ سمجھ کے کھولنا، ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، دنیا میں دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ گاؤں میں حالیہ دنوں افواہیں، چوری، وارداتوں کی گردش۔ رات کو دروازے کھٹکھٹانے، لوگ اپنے آپ کو مسافر کہتے، کچھ گھروں سے سامان غائب ہو جاتا تھا۔ لوگوں میں خوف پھیل چکا تھا۔ ماں نے احتیاط بڑھا دی۔ ایک شام سورج ڈھلنے لگا، آسمان سرخی میں نہا گیا، ہوا میں عجیب سی خاموشی۔ ماں پڑوس گئی دوا لینے، بھائی صحن میں کھیل رہا تھا، سلمیٰ کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ گھر پر تنہا ہونے جیسے۔ اچانک دروازہ زور سے بجا، کھٹ کھٹ کی آواز ہوئی۔ سلمیٰ چونک کر اٹھ بیٹھی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ بھائی ڈر کر اندر آیا، بولا باجی کوئی آیا ہے۔ سلمیٰ نے گہری سانس لی، ماں کی نصیحت یاد آئی، دروازہ فوراً نہ کھولنا بیٹی، پہلے پوچھنا کون ہے باہر۔ سلمیٰ نے دروازے کے قریب گئی، اندر سے آواز لگا کر پوچھا کون ہے، کیا کام ہے۔ باہر سے مردانہ آواز آئی، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، رات بھر ٹھہرنے کی جگہ، بس پانی دے دو بیٹی۔ آواز میں تھکن محسوس، مگر سلمیٰ کو شک بھی ہوا۔ ماں نے منع کیا تھا، واضح اجنبی کو اندر نہ لانا۔ سلمیٰ نے کھڑکی سے جھانکا، چہرہ ادھیڑ عمر شخص کا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک، ہاتھ میں تھی پرانی تھیلی، لباس گرد آلود سا تھا، مگر نگاہیں پرسکون نہیں، کچھ بے چینی سی جھلکتی تھی۔ سلمیٰ کا دل دو حصوں میں، رحم اور احتیاط کی کشمکش میں پڑ گیا۔ بھائی نے آہستہ کہا، باجی دروازہ مت کھولنا، ڈر لگتا ہے۔ سلمیٰ نے حوصلہ مضبوط کیا، اندر سے ہی جواب دے دیا، ہم مردوں کے بغیر تنہا ہیں، آپ آگے مسجد چلے جائیں، وہاں مسافر کی جگہ ملے گی۔ باہر چند لمحے خاموشی، پھر ہلکی سی سرگوشی، جیسے کوئی اور بھی ہے۔ سلمیٰ چونک کر پیچھے ہٹی، دل میں خطرے کی گھنٹی۔ اچانک دروازہ ہلنے لگا، جیسے زور لگایا جا رہا ہو۔ بھائی خوف سے رو پڑا۔ سلمیٰ نے فوراً کنڈی پکڑ لی، زور سے آواز لگائی، باہر لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ پڑوس قریب ہی موجود تھا۔ چند ہی لمحوں میں آوازیں، پڑوسی مرد باہر نکلے، دروازہ بجانے والے قدموں کی چاپ تیزی سے دور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ لوگوں نے باہر دیکھا، مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پڑوسی چچا نے سختی سے سلمیٰ کو شاباشی دی کہ بیٹی تم نے سمجھداری اور احتیاط سے کام لیا، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا تھا، یہ لوگ دھوکے سے آتے ہیں، اکیلا گھر دیکھ کر حملہ کرتے ہیں۔ ماں واپس آئی تو لرز گئی، ساری بات سن کر بیٹی کو سینے سے لگایا، بولی تم نے عزت بچا لی، احتیاط کی سب سے بڑی حفاظت اور عقل مندی ہے۔ رحم دل ہونا اچھی بات ہے، مگر اندھی ہمدردی خطرناک، ہر چہرہ سچا نہیں ہوتا، دروازہ سوچ سمجھ کے کھولنا چاہیے۔ گاؤں والوں نے اگلی رات پہرا دینے کا فیصلہ کیا، سب نے مل کر نگرانی اور تعاون کی مثال قائم کی۔ چند دن بعد جب خبر ملی کہ قریب کے گاؤں میں ڈکیتی، وہی طریقہ، وہی بہانہ، مساوی بند کر دروازہ کھٹکھٹانا، لوگوں نے شکر ادا کیا کہ بر وقت احتیاط کی گئی، ورنہ انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ سلمیٰ کے دل میں سبق ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، احتیاط کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ عقل کی طاقت ہوتی ہے۔ زندگی نرم دل رہو، مگر فیصلے سوچ سمجھ کر۔ دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں، کچھ دروازے بند رکھنا چاہیے، خود کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ وقت گزرا، خوف کم ہوا، مگر واقعہ یادگار بن گئے۔ گاؤں کے بچے مثال دیتے ہیں، سلمیٰ کی سمجھداری کو ماں فخر سے مسکراتی اور کہتی، بیٹی نے سیکھا کہ دنیا میں احتیاط لازم ہے۔ اجنبی دروازہ ہمیشہ سوال اور عقل کا امتحان ہوتا ہے، جو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے وہی محفوظ اور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا اصل پیغام ہے، احتیاط زندگی کی ڈھال ہے، اور عقل انسان کی روشنی۔ دروازہ کھولو، مگر پہچان کر کے، تحقیق کر کے۔ اجنبی آواز پر فوراً یقین کرنا دانش مندی نہیں، یہ سبق سب کے لیے ضروری ہے۔